السلام علیکم. وعلیکم السلام ہلو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. ارے ملا اطہر حسین قادری بول رہے ہیں؟ ہاں کون صاحب بول رہے ہیں؟ ارے یہاں سے ہم بحر شریف سے بول رہے ہیں. ہاں میں علامہ اطہر حسین قادری بول رہا ہوں. جی اور خیریت ہے حضرت؟ ہاں فرماؤ صاحب. فرمانا یہ ہے کہ آپ کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اچھا اس سے بڑا فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑا آواز آپ کی دب کیوں آ رہی ہے؟ تھوڑا باہر سے بات کرو اچھا. تاکہ چینل پہ بھی ڈلوائیں تو لوگ سنیں. ہلو. کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ حضرت یہ ہوا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں. صحیح تو بات. ہاں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. نہ میں دیوبندی کہتا بنو، نہ بریلوی، نہ کچھ مت بنو، سیدھے مسلمان بنو. جی تو اس وجہ سے میں خوش ہو گیا، تبھی ہم نے فون لگایا آپ کے پاس. بہت اچھا. ہم تو حضرت سید سالہ مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی میں آ چکا ہوں 2-3 بار. اچھا. سید سالہ مسعود غازی رحمۃ اللہ مزار پہ ابھی شاید 1 سال ہو گیا، 1 سال پہلے آیا تھا. جی میں آؤں گا لکھنؤ تو پھر آؤں گا انشاءاللہ. ایک آدھ بار وہیں رکنا پڑے گا حضرت کے مزار کے پاس میں کمرہ لے کے. آئیے انشاءاللہ. تو ہمارے یہاں شہید و عابد و زاہد نمازی جی لگا دی حق پہ جنہوں نے جا کی بازی، جنہیں کہتے ہیں سید سالہ مسعود غازی جو سالار میر کارواں ہے. حضرت ایک چیز بتائیے کہ غازی کے معنی کیا ہے اور غازی کیوں لگایا جاتا ہے؟ میں اتنا پڑھا نہیں ہوں. اب کمال جنگ کی ہے کہ نہیں کی، لیکن ایک لقب مشہور ہے ان کا. اب جنگ نبی کی ہو تو جس لقب سے آدمی مشہور ہو جائے نا، جی اس نسبت سے لوگ مشہور کر دیتے ہیں. تو اب نبی کی ہو جنگ تو اب جس حساب سے ان کا لقب ہو یا نام رکھا ہو، جو بھی وجہ ہو، جی سید سالہ میں سے بڑے ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. جی آپ کو تو معلوم ہوگا ان کی تاریخ. ہاں ہاں کچھ جانتے ہیں تھوڑا بارا. مگر بہرائچ میں مجھے اچھا لگا کہ دیوبندی بریلوی دونوں کا معاملہ برابر ہو چکا ہے. آپ کے یوٹیوب پہ میں نے بیان سنا، اس سے بہت فائدہ ہوا. ہم تو اپنے گھر میں سنواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ملا اطہر حسین قادری سے سنا کرو اور اچھا. دیکھو. ہاں ہاں، عورتیں بھی سنتی ہیں آپ کا حضرت. ارے عورتیں کہتی یہ تو اونچی ٹوپی والے ہیں. اونچی ٹوپی والے عورتیں کہتی ہیں یہ تو اونچی ٹوپی والے ہیں، بات اس طرح کے کرتے ہیں. ہاں بھائی عورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اونچی ٹوپی والے ہوں گے تو اس طرح بات کریں اونچی گے. ٹوپی والے ہوں گے تو بریلون ہوں گے، نیچی والی ہوں گے تو دیوبندن ہوں گے. ہاں ہاں. تو ابھی ہم سنا رہے تھے عورتوں کو، ہم کیا دیکھیے کہ علامہ اطہر حسین قادری کا بیان سنیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں کہ کھانے کا. تو کہا یہ تو اونچی ٹوپی والے ہیں اور ان کے منہ سے الفاظ کون سے نکل رہے ہیں. حق والی بات کہنا چاہیے. نہ دیوبندی کی کرو نہ بریلوی کی، کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. حق کی حمایت ہو، جو قرآن حدیث میں اس کو عام کیا جائے. جی میں نے کبھی نہیں کہا دیوبندی والوں، میں نے کہا بریلوی. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے. اللہ نے یہی تو فرمایا نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اور یہ بریلی والے کہہ رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت میں مکمل داخل ہو جاؤ. ان کا یہی تو نظریہ ہے نا، مسلک حالت پہ مکمل داخل ہو جاؤ. وہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ مسلک حالت پہ عمل کرو، مضبوطی سے کرو. وہ کہتے نا، وہ پیلی بھیت والا ناصر رضا صاحب ہے، وہ کہتے ہیں فقری انداز میں کہتے ہیں ہم تو مسلک حالت پہ مضبوطی سے عمل کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اور وہ پیلی بھیت یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مسلک حالت میں مکمل داخل. جی ایک تو جی چند منٹ پہلے دو چار خاتون بیٹھی تھی میرے پاس. تھوڑا آواز آپ کی دب جاتی ہے. ہاں، چند منٹ پہلے 2-3 خاتون میرے پاس بیٹھے تھے، وہ ہمارے گھر ہی کی ہیں. ہاں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور ہو جاؤ نا، سو جاؤ. حضور جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہاں تو عام امتی کے خیال امت خزرہ پہ پہنچ جاتا ہے. سب کا خیال اللہ کے رسول کی طرف جاتا ہے صاحب. ہر دیوبندی کا، ہر بریلویوں کی عوام کا بھی خیال جاتا ہے، لیکن اب بریلویوں کی عوام کا خیال بدلنے لگا یہ جب سے انہوں نے عام کیا ہے. تو عورتیں ہم سے کہنے لگی کہ
थोड़ा दोबारा सुनाइए ये। है। कह लगे दोबारा काट करके सुनाइए। जो अच्छा, हुजूर आप विश्वास फरमा रहे हैं कि जो हुजूर का लफ्ज बोला, असल में आपके अल्फाज में वजन बहुत है हजरत, है ना, वजनदारी है। आपके अल्फाज में वजन बहुत है, और वो वजन जो है अहले इल्म ही समझ सकते हैं। और मैं हजरत ख्वाजा भाई नवाज का जिन्नात हूँ। हाँ, हाँ, और आपका जो बयान करने का अंदाज है हजरत, हाँ। जब उलमा की मजलिस होती है तो उस अंदाज का आपका बयान होता है। अच्छा, हाँ, इस चीज को मैंने बहुत गौर से सुना है। आपने माशाअल्लाह बहुत गौर हाँ किया इस बात पर आपने। हाँ, जब आलिमों की मजलिस होती है तो जी। आपका अंदाजा बयान जो होता है, हजरत में कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर आप लोगों के सोहबत में रह करके तो आपने अब आज आपने वो तहकीक और आपने मुशाहिदा मुबासरा अच्छा किया है। जी, तो हम इस चीज से अंदाजा लगाया कि हजरत अल्लामा अतार हुसैन कादरी का बयान जब सुनते हैं, जो उलमा की मजलिस होती है, तो वो बयान बहुत ऊंचे लेवल का होता है, वो अहले इल्म ही समझ सकते हैं। अल्लाह। और जब आम लोगों में हजरत का खिताब होता है ओहो। तो फिर आम लोगों को समझ में आती है बात। तो ये तर्ज बहुत पसंद आया, हालांकि इसी तरह बयान करना भी चाहिए। देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ये इसमें हजरत अल्लामा नकील खान रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अल-मशाम लिखा है, फाजिल बरेली के वालिद माजिद में। जी अब वो किताब बरेली से मंगवा, बहुत शानदार किताब है। उसमें जितनी बातें सब देवबंदियों के मुताबिक हैं, तो जिस पर ये लोग कुफर के फतवे लगाते हैं, जिन बातों सब बातें उसी में मौजूद है। तफसीर अल-मशाम में टोटल उसमें कम से कम 20 जगह ऐसी बातें मौजूद है जिस पर नाम नहीं बताओगे उनका तो कुफर का फतवा लगा देगा बरेली। अच्छा। उसी में लिखा है, हजरत ने एक कौल नकल किया है हजरत अबू बकर सिद्दीक का कि अरफ्तुल्लाह बिल्लाह वो अरफ्तु मा सिवल्लाह बिनूरिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को अल्लाह से पहचाना। जैसा अब अल्लाह को अल्लाह से कैसे पहचाना, बड़ा गहराई वाला मामला है। कहा कि अरफ्तुल्लाह बिल्लाह, जी मैंने अल्लाह को पहचाना बिल्लाह, अल्लाह से। जी अब अल्लाह को अल्लाह से कैसे पहचाना, ये बड़ा गहराई वाला जुमला है और बड़ा बहुत है। ये हाँ हाँ, ये अहले इल्म चक्कर भी काट जाएंगे हजरत। है। अहले इल्म ज्यादा मुताला नहीं होगा गहरा, वो भी चक्कर काट जाएंगे। अरे बहुत गहराई है इस जुमले में, किसी जुमले पे बहुत तकरीर गहराई, करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ बहुत गहराई वाला जुमला है ये। लेकिन बरेल भी करेगा नहीं, वो सोचेगा कि फिर हम सौदागरान वाले मौलवी को कैसे मनवाएंगे। जी बरेली का यही मकसद है कि अगर अगर हमने इमाम ज़ैनुलआबिदीन शान बयान कर दी तो फिर ये सौदागरान के मौलवी को कैसे मनवाएंगे। इमाम अगर हमने इमाम बाकर की शान बयान कर दी इल्म की तो इन्हें कैसे मनवाएंगे। जी ये सुम्मुम बुकमुम उम्युन का जो मिर्जाक था इंतकाल हो गया, उसे हम कैसे मनवाएंगे। जी इनका यही तो मकसद है कि ये इमाम ज़ैनुलआबिदीन इमाम बाकर बड़े बड़े इमामों की तारीफ बयान नहीं करते हैं, सोचते हैं कि फिर अगर इनको मनवाया तो फिर इनके सामने तो बिल्कुल ठीक है नजर आएंगे ये। जिनका इल्म देखकर इमाम आजम हैरान हो गए थे, कहा था कि मैं अगर 2 साल इमाम बाकर या इमाम जाफर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। कल एक हाजी साहब हज करने जा रहे थे, जी जी। तो मैंने पूरा वीडियो उनको दिखाया हाँ कि अल्लामा अतार हुसैन कादरी का बयान सुन लीजिए, आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे। हाँ। अरे 1 घंटे हजरत आपकी 1 घंटे की तकरीर थी, वो छुरी कैसे हलाल हो गई, जबिया किसने किया। ठीक हाजी साहब जा रहे थे तो हमने कहा हाजी साहब जा करके नमाज कहाँ अदा करेंगे। कहा कि अभी तक तो लोगों ने मुझे बता दिया था कि उस इमाम के पीछे नमाज न पढ़ना। हाँ कल की मैं बात बता रहा हूँ, हाँ। उस इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ना। अब जो है हम वही पढ़ेंगे इमाम के पीछे नमाज। अच्छा कह रहे हैं, अब पढ़ेंगे अब इमाम के पीछे। हाँ उन्हीं के पीछे पढ़ेंगे। यानी समझ में उन्हीं आती इमाम है। अरे हजरत आप तो बिल्कुल बहुत, जैसे समंदर के जो मोती होती है हीरा होता है, उसको आप निखार पैदा कर देते हैं उसके अंदर। अल्लाह आप अल्लाह। अरे आप हजरत जा रहा था, अंदाजे बयां जो है आम मुसलमान जो कम पढ़ा लिखा लोग है इंसान है वो भी समझ सकता है, ऐसा जवाब उसको देते हैं। असली में मैं जब भी दरगाह जाते थे ना अजमेर शरीफ, जी हजरत ख्वाजा फरीद अजमेरी साहब ने यही दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे हक को हक बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हालांकि उलमाए जो भोपाल हैं मेरे बारे में तंग नजरी का शिकार भी हैं। तंग नजरी का शिकार यूं है कि वो ऊंची टोपी, जैसे आपकी घर की लेडीज ने देखा, ये तो ऊंची टोपी, वो यही मिजाज रखते कि बिदती है।
جی میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، ان عالموں سے میں سرٹیفکیٹ نہیں لوں گا، وہ آ کے دیں گے بھی تو میں منع کر دوں گا، تم سے سرٹیفکیٹ نہیں دیا مجھے مسلمان ہونے کا، یہاں سے چلے جی آپ جی سیدھے چلے جاؤ، خیریت چاہتے ہو سیدھے نکل جانا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی غصہ آ جائے گا۔ تو ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، ہدایت دی کافی ہے، تم سے نہیں چاہیے ہمیں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کہ صاحب ہم تو آپ کو ایسا سمجھ رہے تھے، آپ تو یہ ٹھیک ہے ایسی بات کر لو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سرٹیفکیٹ مت دینا جانا مسلمان ہونے کا، مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ تو ہمیں اللہ نے دے دیا کافی ہے، نہ ہمیں اہل حدیث سے چاہیے نہ بریلویوں سے چاہیے۔ جی کیا خیال ہے صاحب؟ بہت اونچا خیال ہے یار۔ نہیں یہ بس آپ بریلویوں، یہ دیوبندیوں میں بھی ایسے بہت سے مولوی ہیں جو تنگ نظری رکھتے ہیں، تھوڑا کسی نے بریلی اولیاء کرام کی بات کر لی تو اسی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں ایک دم۔ ارے بھائی ارے ایک دم تنگ نظری کا شکار کیوں بن رہا ہو کسی کو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو زیادہ خیال مت کرو، زیادہ خیالوں سے بچو۔ ہاں جی کفر شرک کوئی کر رہا ہے تو اس سے آپ دور ہو جاؤ، یا بدعتیں کر رہا ہے، بدعت شریحہ کوئی ایسی بدعت کر رہا ہے جو باقی جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے آپ مانو بدعت۔ اب رسم و رواج کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا، جیسے شادی کی رسمیں ہیں، بہت سی فیرا باندھتے ہیں، ایسے بدعت تھوڑی کہیں گے، یہ رسم ہے۔ جی صحیح۔ بدعتیں تو ہو رہی ہیں اس زمانے میں، تو ہم بھی مانتے ہیں بدعتیں ہو رہی ہیں، بریلیوں میں بہت ہو رہی ہیں بدعتیں۔ ہمیں حضرت تو ایسا لگتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک پہلوان کو پیدا کرتا ہے۔ جی جیسے خواجہ صاحب اپنے وقت کے ولی گزرے، وہ اس تو وقت سلطان الاولیاء۔ وقت لوگ جادوگری کا شکار ہوتے تھے، تو خواجہ صاحب نے ان کو حق کا راستہ بتایا۔ ہاں تو آج کے دور میں ہمارا جو نظریہ ہے حضرت، جی تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے خاص طور سے ہندوستان کے لیے۔ ارے آپ، میں بتا رہا ہوں حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے ارے کہ آپ آپ بہت بڑی بات کہی۔ ایسی جگہ پہ حضرت جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں ملتے ہیں۔ جو ایک شہر یاد آ گیا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، ہاں بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، ہاں جہاں کفر لکھتا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ ہاں ہاں تو حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہندوستان کا جو دورہ کراتا، ہر طبقے میں ہر سماج میں جب جاتے ہیں، ان کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں، وہاں حق بول دیتے ہیں، یہ بہت اونچے کمال کا ایمان ہے، صحیح بات۔ یہ بہت اونچے کمال۔ حضرت مولانا قاضی سید عابد علی وحید الحسینی شہر قاضی بھوپال رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ولیوں کے عاشق تھے اور بزرگوں سے نسبت تھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سلام کے اوپر ناز شریف پر، جس کا نام ہے صبح تجلی، اور مسیح الامت کے وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ان کی کتاب صبح تجلی میں للت پور میں دیکھی، ماسٹر باسط صاحب نے مجھے دی تھی۔ تو یہ بھوپال کے تنگ نظروں نے ان کی کتاب کو چھپوانا بند کر دیا کہ اس میں ناز شریف اور سلام ہے، اگر کہیں ایسا نہ ہو یہ عام ہو گئی تو کہیں بدعتی لوگ نہ بن جائے۔ اتنے بھوپال میں تنگ نظر بھی لوگ ہو چکے ہیں اس وقت، جی جبکہ شیر قاضی بھوپال تو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خود ناز شریف اور سلام سب لکھے تھے، انہوں نے چھپانا بند کر دیا لوگوں نے، بھوپال والوں نے۔ ہمارا تو دل حضرت یہ کہتا ہے جی کہ ہر ضلع میں جی آپ کے بیانات ہوں، ہر ضلع میں، اللہ اکبر، بتائیے آپ۔ اور ہر ضلع میں بیانات ہوں، اور جتنی عوام ہے بھولی بھالی، ہاں ان تک آپ کا پیغام پہنچے۔ تو حضرت بتا رہے ہیں کہیں نہیں جائیں گے، حق کی تلاش میں ہے، لوگ حق بتا نہیں پاتے ہیں، سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ میرا یہی کہنے کا ہے کہ 150 سال پہلے کے علماء کی کتابیں دیکھ لو، نہ دیوبندیوں کی دیکھو نہ بریلیوں کی نہ اہل حدیث کی، 150 سال پہلے کے علماء نے جو لکھا وہ پڑھ لو، ختم ہو جائے گی بات، سب مسئلے سب کلیئر ہو کے جائے گا سامنے۔ تفسیر دیکھنا ہے 150 سال پہلے کی دیکھ لو، حدیث کی تشریح دیکھنا ہے 150 سال پہلے کے عالموں کی دیکھ لو۔ جی اگر میں کہوں گا امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی شرح دیکھو تو کہے گا دیوبندی کی کہہ رہا ہے، میں کہوں گا کہ ان کی شرح دیکھو کہ بریلوی کی کہہ رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں 150 سال پہلے ہی دیکھو، ان کی دیکھو ہی مت، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی۔ جی کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل اونچی بات آپ نے بتائی۔ امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتلایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ آج کے مولویوں کی بات کیسے مان لی جائے، جو اس طرح سے تقریر کر رہا ہے کہ قرآن میں آیا کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
یہ اور اس کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے، تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، نماز بھی اللہ نہیں ہے، صبر بھی اللہ نہیں۔ تو میں نے کہا جب ایسی تقریر کرے تو فوراً اس سے کہو مقرر سے کہ حضرت 1 منٹ ادب سے کہ کیا کہ آپ نے کہا ہے اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد مانگو، کہاں بے شک۔ تو آپ اجازت دیں جتنے بیٹھے ہیں سامعین بہرائچ میں یا کانپور میں لکھنؤ میں کہ ان سے کہو کہ صبح پڑھا کرے فجر بعد یا نماز المدد، اور ظہر کے بعد پڑھا کرے یا صبر المدد۔ ارے یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ ارے تو نے کہا ہے ابھی، تو نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو اور کیسے مدد مانگی جائے گی؟ جی کیا نا نماز سے اور صبر سے مدد مانگو تو اور کیسے مدد مانگیں گے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات صحیح بات۔ ارے ایسے ہی تو مدد مانگیں گے نا، یا نماز المدد یا صبر المدد۔ کیا خیال ہے صاحب؟ حضرت آپ ایسے بے وقوف بنا رہا میں نے کہ عقائد کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، نماز پڑھ کر صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ جی کیا خیال ہے؟ صحیح۔ اس کی تفسیر میں کنز الایمان میں یہی لکھا ہے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہاں استعانت سے مراد نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جی وہ بریلوی الٹا مطلب بتا رہا ہے کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اسے اللہ سے مدد مانگنے میں کیا معلوم کیا پریشانی ہے؟ کیا ہم اس کے دماغ میں کیا ٹینشن بھرا ہے کہ اللہ سے نہیں مانگے گا کہ نہیں ولیوں سے مدد مانگے؟ اللہ نے کہا علیہ صلی اللہ کافی عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ ایک کہتا ہے شری لنکا کا فإن اللہ مولا جبریل و صالح المؤمنین، کہ قرآن میں آیا کہ اللہ ہی مددگار، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، تو یا جبریل المدد کیوں نہیں کہتا بریلوی؟ یا میکائیل علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہتا؟ جب اللہ نے کہا تو عمل کرو، یا جبریل علیہ السلام المدد کہو یا میکائیل علیہ السلام المدد کہو۔ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات۔ اس زمانے میں بہت بڑا کام ایک تو انہوں نے کیا، قطب عالم امیر اہل سنت حضرت مولانا قاضی حنیف قریشی صاحب نے، انہوں نے دعوت اسلامی کا پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ کتنا زکوٰۃ کھا رہا ہے، کتنا چندہ کھا رہا ہے، اور زکوٰۃ صدقہ لے لے کے یہ 5 کروڑ چندہ ہوتا ہے تو 2 کروڑ لگاتے ہیں، 3 کروڑ ان کا پیٹوں میں جاتا ہے، بینکوں میں جاتا ہے، 2 کروڑ تو دکھانا ہی پڑتا ہے نا ان کو۔ اور اس کے علاوہ یہ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوائے، الیاس قاضی نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، لبے کے افطار کے نعرے لگوائے، سلام کا مذاق بنایا، اور مدنی چینل کے بارے ہیں، پاکستان والا جو ہے، ہاں پاکستان، اس نے مدنی چینل کے بارے میں لکھا جو مدنی چینل دیکھے گا جنت میں جائے گا، یعنی 10,000 روپے میں جنت، یعنی آپ 10,000 روپے لے لو، ٹی وی چینل جاؤ، مدنی چینل دیکھو، جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی ٹی وی چینل دیکھو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، صاحب لکھا ہے مدنی چینل، الیاس قاضی نے لکھا مدنی چینل دیکھو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور الیاس قاضی کا عقیدہ ہو گیا اس کے ماننے والوں کا کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں کوئی مسلمان نہیں ہے، نہ وہاں کے امام مسلمان ہیں، نہ وہاں کے مؤذن مسلمان ہیں، نہ صحابہ کرام کی اولاد مسلمان، نہ سید امام حسین علیہ السلام کی اولاد ان کو بھی مسلمان نہیں مان رہے اتاری لوگ، مطلب وہ مسئلہ کی حالت کا نعرہ نہیں لگاتے تو مسلمان نہیں، حسام الحرمین نہیں مانتے تو مسلمان نہیں، وہ ولیوں سے مدد نہیں مانگتے تو مسلمان نہیں، مکہ شریف مدینہ شریف، اب صحابہ کرام کی اولاد وہ سید ہیں، ان کو یہ مسلمان نہیں مان رہے صاحب الیاس قاضی کے ماننے والے۔ ہاں نہیں ماننے ہیں۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں، آخری بات کہتا ہوں، پھر ایک صاحب آگے دم کرنا ہے، کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اللہ اس کا جینا دنیا میں ہی حرام کر دیتا ہے، جیسے وسیم رضوی کا ہوا، سلمان رشدی کا ہوا۔ ارے بہت اونچی بات آپ نے کہہ دی، ہے بہت اونچی بات آپ نے کہہ دی۔ اور دوسری بات، گستاخ رسول کو لوگ گھر میں گھس کے آج بھی مارنے کو تیار ہیں، آج کے بھی مسلمان، یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دیں گے، یہ بلا وجہ گستاخ رسول بناتے پھرتے ہیں کہ یہ سالے مار ڈالو نا گستاخ رسول، ہم تو کہتے مار ڈالو گستاخ رسول کو۔ ہے بریلی میں ہزاروں گستاخ رسول ہیں ان کے حساب سے، پھر بریلی میں، کانپور میں، سب جگہ ہی ہیں پھر تو ان کے حساب سے، پھر یہ حکومت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ارے نپور شرما آج چھپی چھپی پھر رہی ہے، سلمان رشدی پھر رہا ہے، وسیم، اور گستاخ رسول قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، صحابہ کا گستاخ حافظ نہیں ہو سکتا قرآن کا، تو گستاخ رسول قرآن کا حافظ کیسے ہو جائے گا؟ آج دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، امام حرم حافظ قاری ایسا قرآن پڑھتا ہے، امام حرم تو دنیا کا کوئی بھی قاری ایسا قرآن پڑھ لے گا جیسے امام حرم پڑھتا ہے؟ کیا کوئی کافر بھی ایسے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ سالے بریلویوں کی عقلیں ختم ہو چکی۔ حضور کا فرمان ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو نقل کا حکم دیا ہے عرب والوں کی، کہ جیسے عرب والے پڑھتے ہیں ایسے قرآن پڑھو۔ حضور کا فرمان ہے خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک، اور روزے رسول کے بالکل قریب ہے امام مسجد نبوی، اس سے مسلمان نہیں مان رہے۔
تو کیا ان کا ایمان ہے؟ کوئی ایمان وغیرہ نہیں ہے صحیح ان کا. جب خود فضیلت بریلوی کہہ رہے ہیں کہ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، اس کا شعر کا جواب دیں. دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں، جب یہ شعر پڑھ رہا ہو تو اس کا مطلب بتاؤ، کلیئر کرو. مالک کل بنا دیا، خالق کل نے مالک کل کا کیا مطلب ہے جب تم مسلمان نہیں مان رہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب. جب اللہ نے قرآن میں فرمایا فلنولینک کا قبلۃ ترضیھا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائی جہاں آپ کی مرضی ہے. تو اللہ نے قبلہ بدل دیا نماز کی حالت میں. اور یہ بتوں کو یاد کرتا پھرتا ہے کہ وہ بت رکھے تھے. ایسے اب بھی بت یاد آتے ہیں؟ 1400 سال پہلے بت ہے، اب کہاں بت موجود ہے؟ اس کے بت بہت یاد آتے ہیں بریلیوں کو. کیسے سا بت ہے؟ اسے مجھے اب چٹ کے بتانا کون سا بت ہے. اللہ نے نکلوا تو دیے بتوں کو. ایک میرا یہ عقیدہ ہے کہ حافظ قرآن سے مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہو سکتا، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ شیعہ. آپ نے کبھی سنا شیعہ قرآن کا حافظ ہوا؟ نہیں. جب شیعہ نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے والا، تو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ کافر حافظ ہو جائے گا. یہی دلیل ہے کہ دیوبندی بریلوی دونوں مسلمان ہیں. بریلویوں میں بھی حافظ ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں. چھوٹا شرک تو دیکھو حضور کا فرمان ہے میری امت میں چھپا سے تو سب کرتے ہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجود سب کرتے ہیں. وہ تو حضور نے فرمایا میری امت میں چھپا ہوا ہے چھوٹا شرک. وہ فرمایا میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی. اور فرمایا چھوٹے شرک سے ہی بچو. چھوٹے شرک سے بچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کامل ایمان والی بچ سکتا ہے. انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے. صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں میرا عبداللہ نام ہے. ماشاء اللہ عبداللہ صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے. انشاءاللہ کہیں بہرائچ آئیں گے تو ملاقات کروں گا میں. بالکل انشاءاللہ حضرت، آپ کا خطاب میں سنتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم سے نوازے. نہیں، آپ تو علامہ سید طاہر القاضی صاحب کی تقریر سنا کریں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کون ہے وہ؟ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے کون؟ ہاں مفتی شفیع صاحب عثمانی کے صاحبزادے ہیں. شیخ الاسلام علامہ سید طاہر القاضی صاحب، وہ بھی شیخ الاسلام ہے. ایک اس طبقے میں شیخ الاسلام ہے، ایک اس طبقے میں پاکستان میں شیخ الاسلام ہے. ایک ہندوستان میں شیخ الاسلام ہے، ایک اس طبقے میں ایک اس طبقے میں. یعنی دونوں کی شیخ الاسلام الگ الگ ہیں. ہندوستان کا شیخ الاسلام کون ہے؟ حضرت مولانا مفتی سید مدنی صاحب ہیں کچھوجا والے. وہ ادھر سے شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب ہیں. دونوں نے اپنے اپنے شیخ الاسلام بانٹ رکھے ہیں کہ دو تم لے لو، دو ہم لے لیتے ہیں. دو پاکستان میں رہیں گے، دو ہندوستان میں رہیں گے. حضرت آپ کسی ادارے سے تعلیم حاصل کیا ہے؟ نہیں، ندوہ کی شاخ سے بڑا ہوں، بھوپال تاج مسائل سے. پڑھا ہوں میں عربی الحمدللہ. ہمارے شاگرد ایک ہمارے ساتھی پڑھا رہا ہے ندوہ میں، کبھی ملاقات ہو تو شیخ وہ ہیں شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب. ان کے بہت شاگرد ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. وہ ندوہ میں پڑھاتے ہیں. میں گیا تھا تو میرا تعارف کرایا تھا انہوں نے. 120 طلبہ پڑھ رہے تھے آخری جماعت کے عالیہ میں. تو انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ وہ ہے میرے بارے میں، کیونکہ ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے نا. وہ بھوپال میں تعلیم مسائل، یہ منوہر تھانہ راجستھان کے بہت قابل عالم ہے. شیخ التفسیر ہیں، وہاں پر وہ پڑھاتے تفسیر پڑھاتے ہیں ندوہ میں. شاید حضرت مولانا شیخ ابرار صاحب، ہزاروں یا سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں عالم بڑے بڑے. سنی جماعتی سب پڑھتے ہیں، سنی بھابی سب پڑھتے ہیں ندوہ میں، سب پڑھتے ہیں. یہ یاسین اختر مصباحی ندوہ پڑھے، قمر الزمان صاحب ندوہ پڑھے، مولانا معراج بغدادی ندوہ پڑھے، مولانا نفیس جو اشرفیہ مبارک پور میں ندوہ پڑھے. مفتی بدر عالم سید سراوا الہ آباد میں گئے، نہ نکاح کیا نہ کلمہ پڑھا. مفتی مطیع الرحمان سید سراوا گئے، نہ نکاح کیا نہ کلمہ پڑھایا. وہ پبلک کو نکاح پڑھواتے ہیں کہ تم پڑھو نکاح. تم نے جنازہ پڑھا دیوبندی کا، تم نکاح پڑھو. اور تو نے تو نمازیں پڑھی ہیں سید سراوا میں 5 ٹائم کی. وہ تو نے رکوع سجدے والے نمازیں پڑھی ہے، تو پڑھ، تو کلمہ پڑھنا. تو کب نکاح کرے گا؟ دوسروں سے کروا رہا بس. میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا، اس کا ہمیں معقول جواب دے دیجیے. وہ کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ بتا نہیں پاتے ہیں ٹھیک سے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. کیونکہ آپ جو بتا دیتے ہیں وہ ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا عالم دین جو نماز پڑھاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ اشارتاً سمجھ جائیں گے. جب سلام پھیرتے ہیں جی، جو دعا مانگتے ہیں، ہاں. تو ہم تو ہر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. اچھا، وہ ادھر منہ کر کے کھڑے جاتے ہیں جو سیدھے جانے. نہیں، ہر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو دعا کچھ لوگ مانگتے ہیں تو زور سے مانگتے ہیں اور ہلتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اتر کی طرف وہ کیوں کھڑے نہیں ہوتے، نیت باندھ دیتے، اس کا مطلب کیا ہم سمجھ نہیں پائے ابھی تک. ہم نے 2-4 لوگوں سے پوچھا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم کو بھی نہیں پتا ہے. اچھا، وہ جو نماز کے بعد میں سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے. ہاں، جو اتر کی طرف جو کھڑے ہو اس جاتے کو ہیں. تو تاج المصرین حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے بھی لکھا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے یہ رواج پڑ گیا ہے. لیکن ان کو بھی وہ لوگ یہ شک کرنے لگے تھے نا، کچھ لوگ بریلوی لوگ. مطلب بریلیوں کے نزدیک ہے کہ آپ حق بات نہیں بولو گے، حق بات بولو گے تو تمہیں ہم بھابی قرار دے دیں گے. اگر تم نے قرآن حدیث بیان کیا
तो तुम्हें भावी करार दे देंगे। मसले के आला हज़रत बयान किया तो क्या कितनी कुफ्र करो कितनी गुस्ताखी करो तुम्हें हम सुन्नी मुसलमान मानेंगे। जैसे इलियास काजी को मान रहा है, अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा मान रहा है, अपना मिलाद नामा पढ़वा रहा है, उसे कट्टर सुन्नी मान रहा है कि हालत का नाम लेके चल रहा हूँ, बस मुसलमान मानेंगे। इधर क्या मांगते हैं, वो दुआ मांगते हैं कि क्या? दुआ नहीं मांगते, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये बताते दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हुजूर के ऊपर? दुरूद शरीफ तो वैसे ही पढ़ सकते हैं, काबिल कर मुकर के ही पढ़ सकते हैं। तमाम साहबा ने पढ़ा दुरूद शरीफ, तमाम औलिया किराम ने पढ़ा, तमाम ताबईन ने पढ़ा। इन्होंने पूरा सिस्टम ही हजरत बदल दिया है। अरे साहब देखो, नबी ने, अल्लाह ने फरमाया कि नबी पर दरूद भेजो, सलाम भेजो, ये आला हज़रत से भेज रहा है नबी के साथ में। साहबा किराम को एक्साइट कर दिया, अहले बैत को एक्साइट कर दिया। 3-4 शेर नबी शान में पढ़ के आला हज़रत से लाखों सलाम पढ़ते हैं। 1400 साल में क्या आला हज़रत ने सबसे बड़ा एहसान किया है। आला को तो बदायूं वाले सुन्नी नहीं मानते, मकनपुर के नहीं मानते, फरंगी नहर के नहीं मानते, जामे निजामी हैदराबाद के नहीं मानते। जामे अजहर मिस्र के 10,000 आलिमों में से इनको 10 आलिम मानते हैं, 9,990 आलिम नहीं मानते जामे अजहर मिस्र के आलिम आला हज़रत को। मैं कहता हूँ चल के बताएं, मैं टिकट दूंगा, 10 टिकट में देने को तैयार हूँ जामे अजहर जामे से। मैं 10 लाख रुपए में इंतजाम करूंगा, मगर शर्त ये होगी पूरी हक बात बताना पड़ेगी और पूरा क्लियर करके लाओ वहाँ पे आलिमों का अकीदा। और यहाँ इंडिया में बताना पड़ेगा। और 30 आलिम जाएंगे, 10 देवबंदी, 10 बरेलवी, 10 बीच वाले। 10 लाख रुपए में इंतजाम करके दूंगा इंशाल्लाह। जामे अजहर जिस दिन चले जाएंगे ना तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जामे अजहर के मिजाज वही मिजाज के लोग हैं जैसे आपका मिजाज है ना, ऐसे ही लोग हैं जी। आपका मिजाज भी माशाल्लाह मैंने समझ लिया, बहुत बुलंद बाला मिजाज है, अरफ वाला है, और आप साहिब ईमान है और आप कामिल ईमान है। और हज़रत सैयद साला मसूद गाजी के मज़ार पे जाकर आप दुआ करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी। बिल्कुल, आप जब कभी तशरीफ लाइए हाँ तो आप हमारे घर में कायम करिएगा। हाँ, मैं तो भाई हलाल रोजी देखता हूँ, रोजी हलाल हो बस, और कुछ नहीं। नमाजी हो और हलाल रोजी हो तो मैं उसके घर में घुस जाऊंगा। आपको रिज़्क़ हलाली खिलाएंगे। बस बस काफी। वो आपकी बातों से लग रहा है कि आपके पास रिज़्क़ हलाली होगा, क्योंकि ईमान वाले की तो बात सही समझ में आता है। इत्तक़ू फ़िरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। जी, क्योंकि मैं आपका बयान सुनता रहता हूँ हज़रत, दुआ भी करिए, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर बात करूंगा कभी कल या परसों में, ठीक है? ठीक ठीक। अस्सलाम तो इजाजत है, डलवा दो चैनल पे। मर्जी आपकी हज़रत। हाँ डलवा देंगे, फायदा हो। ठीक है, ठीक। सलाम अलैकुम।